ڈر گیا پاکستانی، یہ کیا ہوتا ہے پاکستانی ڈر گیا؟ اچھا، اب دوسری طرف میں نے ایک اور اسی طرح سے میں نے کلپ دیکھا، اس میں ایک پاکستانی ہمارے اپنے بھائی ہیں. اب آف کورس غصہ تو آئے گا، جب آپ کو ٹیڑھی میڑھی بات کرو گے تو غصہ تو پھر جواب تو ملے گا، بٹ وہ یہ جواب پھر بھی ڈیسنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط نہیں تھا، دیٹ واز اے ڈیسنٹ رپلائی، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی اردو تو صحیح کرو. تو چلیں میں اس پہ بھی ذرا تھوڑا سافٹلی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھائی اردو ہم نے صحیح کرا کے کیا کرنی ہے. ان کے کنسیپٹ ٹھیک ہونے چاہیے، ان کے کنسیپٹ پہ بات کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی آپ غلط، آپ کی ججمنٹس غلط ہیں، ججمنٹس پہ بات کریں. ٹھیک ہے ان کی ڈفرینٹ اردو ہے، ہماری تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کراچی میں چلے جائیں ڈفرینٹ ہے، پشاور کی اردو سن لیں گے تو اور ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو یہ ڈفرینٹ ہے، یہ چلتا رہتا ہے. خیر اینی وے آئی آلسو اس کو بھی میں کنسیڈر کروں گا کہ یہ ایک پولائٹ وے میں ایک جوک تھا. بٹ وہ جو پہلے بات تھی وہ ڈر گیا پاکستانی، وہ دے بھاگ گیا ڈر گیا، یہ انسلٹنگ ہے. دیٹ واز انسلٹنگ. اچھا، اب انڈیا میں جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. اب دوسری طرف ہمارے میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے، یہاں پہ کیا ہے میمز بن رہی ہیں، شوگر لگ رہا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس وطن میں آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز، جو لوگ جن کے بڑے وہ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے ایک سروائیول کی جنگ نہیں لڑی ہوئے گی، انہوں کچھ ڈیمیجز نہیں فیل کیے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا. ڈیفینیٹلی کیے ہوں گے، سب نے کیے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت لاس بیئر کیے ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ جھیلا ہے. جب اور ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنے دادا نانا، اپنے والد صاحب، اپنے جو بزرگ فیملی کے سب سے سنا ہے کہ کیا ہوا تھا. اس میں یہاں پر بلکہ ایک اور چیز کرنا چاہوں گا. یہیں پر میں ایک اور واقعہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ دیہات کے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، چودھری لال دین صاحب مرحوم تھے، اللہ پاک ان کی بخشش کرے. تو اسی طرح ہم بیٹھے تھے ایک دن، میں نے ان سے کہا اب یہ دیکھیں یہ چیز نیچرل ہے اور یہ ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو آپ نہ کہ آپ اپنی سنائی جائیں، ان کی سنیں. ایک تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو بات آپ کو بتائیں گے وہ بہت اتھینٹک ہوئے گی اور آپ کے لیے وہ بہت سپورٹیو ہوئے گی. اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. خیر اینی وے مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت شوق رہا ہے یہ بزرگوں کی صحبت بیٹھنے کا، اور ان سے کچھ چھوٹی باتیں، بڑی باتیں، چھوٹے کویسچن بڑے آنسر لینے کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے. تو میں نے اسی طرح چودھری لال دین صاحب سے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی بات تو انکل کو بات تو بتائیں. تو انہوں نے کہا جی کیا بات بتاؤں میں آپ کو شاہ صاحب؟ میں کہا کچھ بھی آپ چلیں، آپ وہ بتائیں جب یہ لوٹ پئی تو پھر آپ کس طرح سے ادھر آئے. تو خیر میں ادھر سارا واقعہ تو نہیں کوٹ کرتا، بس ایک مختصراً سی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے ان کے جو بڑے بھائی تھے، جن کو وہ پا کہتے تھے، اور بات میں بھی وہ بار بار پا کہہ رہے تھے، اپنا پا پنجابی میں بڑے بھائی کو پا کہا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح ساڈا پا اگے پیچھے ہو گیا تے اسی بھی روئیے تے اماری بھی رون تے کنی پریشانی بنی تے اسی ایک ٹرین تے بیٹھے، سانو کسی نے بٹھایا تے او ڈبے دے وچ جدوں بیٹھے تے حیران ہو گئے ویکھ کے تے چیخاں نکل گئیاں کہ او دے وچ اس قدر لاشاں سن. اور یہی سنا ہے کہ دریا راوی کہتے ہیں کہ جب کراس کیا ہے، اسپیشلی یہ جو لوگ ہمارے جو بزرگ تھے، یہ امرتسر سے آئے تھے، تو کہتے ہیں جب راوی کا دریا کراس کیا تھا تو اس میں یہ ایسے لگتا تھا کہ یہ دریا ہے، بٹ
یہ کہیں سے اپنے اندر لاشوں کو لے کے آ رہا ہے. اتنی زیادہ اس میں باڈیز تھیں, اور وہ باڈیز یہ نہیں بتا رہی تھیں کہ میں کون ہوں, بٹ نظر آ رہا تھا کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, کتنا بڑا لاس ہو گیا ہے, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے یہاں پر. تو وہ دریا اس سٹوری کو بہا کے لے گیا, اپنے ساتھ لے گیا. جہاں سے گزرتے تھے لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے. یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے, کیا سوشل میڈیا میں لائک جو نیوز چینلز ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, ہاں ٹھیک ہے ان میں بھی کچھ ہو رہا ہے, بٹ چلیں میں ان کی بات نہیں کرتا. میں اس وقت ٹپیکلی بات کر رہا ہوں, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از ٹک ٹاک, یوٹیوب اور فیس بک اور لائک انسٹاگرام اور اس طرح کے جو چینلز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا انہیں اس وقت جو ملک میں جو یوکرائن میں صورتحال رہی, جو شام میں ہوا, جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ یا آپ خون خرابہ دیکھنا پسند کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, جنگ لور ہیں آپ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھی نہیں؟ تو بھائی اگر نہیں دیکھی تو کم از کم اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے, اور جنگ ہونے کے بعد جو اثرات آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں. میرے اس وقت دو پوائنٹ آف ویو ہیں اس ویڈیو میں, میرے دو پوائنٹ آف ویو ہیں. پہلا, کیا انڈین میڈیا صحیح کام کر رہا ہے؟ کیا ان کا جو اگریشن ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پر ہے یا بیس لیس ہے؟ بیکاز پہلے دن سے انہوں نے خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. اگر پاکستان نے کیا ہے تو کیا آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ نے رزلٹ نکالا ہے, یا آپ نے خود سے زیوم کر کے بیٹھ گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. پلیز, زمانہ آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے, پلیز اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو آگے سٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے. انڈیا کی ہے چاہے پاکستان کی ہے, ان کو اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر کسی کو کے پاس یہ اپورچونٹی ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے. ہمارا اور رائے دیتے وقت کبھی یہ ٹارگٹ نہ کریں کہ میں نے 10 لاکھ لوگوں کو سمجھانا ہے, میں نے 50 لاکھ لوگوں کو سمجھانا ہے. نہیں, یہ فوکس کریں کہ یہ جو میں اپنا میسج دے رہا ہوں, میں نے اپنے فرینڈس, فیملیز اور جو میرے جو جو اسی طرح میرے سرکلز میں آتے ہیں, میں نے ان کو ایک پیغام دینا ہے. 20 25 30 لوگوں کا ٹارگٹ رکھیں کہ میری بات سمجھ جائیں گے اور آگے آئیں. پلیز, جو لوگ سمجھدار ہیں, جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے سن چکے ہیں, پلیز کم فارورڈ اور اپنے بزرگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کریں.